کہتے ہیں۔ قیام اللیل اس مہینے کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب روزے فرض نہیں تھے، جب نماز فرض نہیں تھی، جب حج عمرہ فرض نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل فرض تھا۔ قیام اللیل فرض تھا۔ پہلی وحی کے بعد جو پہلا عملی حکم پیارے نبی کے پاس آیا وہ یہی قیام اللیل ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جا اور رات کی نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 وقت کی نماز پہلے نہیں تھے، نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ تو نبی بنائے جانے کے بعد جو نماز فرض تھی وہ رات کی نماز، جسے ہم تراویح یا تہجد کی نماز کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، صلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا سو رہی ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی اہمیت بتائی اور کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کی نماز، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات۔ اس لیے اس عبادت کو سارا مہینہ تہجد کی پابندی، تراویح کی پابندی کرو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں مسجد تراویح سے بھر جاتی ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے ایک ایک صف کم ہوتے جاتی ہے، پھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے پھر لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پابندی ہونا چاہیے تراویح میں۔ رمضان میں شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلد ہم اور آپ رمضان کا ایک ایمانی بہار دیکھنے والے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ ایک روحانی منظر، ایک نورانی منظر ہم دیکھنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت کو اللہ نے رمضان میں اتارا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ ہدایت ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ رہنمائی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے بہکے ہوئے انسان سدھر جاتے ہیں، کتنے گنہگار اس مہینے میں توبہ کر لیتے ہیں، کتنے جھوٹ بولنے والے سچائی کی طرف آ جاتے ہیں، کتنے بے نمازی بن جاتے ہیں، کتنے لوگ مسجدوں سے دور گزارتے تھے اپنے اوقات کو، وہ مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں۔
اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو بار بار لوٹاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے سال کے 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار رمضان کا موقع دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مہینے میں ابلیسی طاقتوں کو کیسے کچلنا ہے، اس مہینے میں شیطان کی طاقت کو کیسے کچلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی خواہشات کو کیسے کچلنا ہے، اپنے ارمانوں کو کیسے کچلنا ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے، نمازوں کی پابندی، یہ ساری ٹریننگ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دیتا ہے، اور ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک لفظ تقوی کے ذریعے بتا دیا، لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ رمضان آ رہا ہے، ٹریننگ حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ مہینے کو بار بار لاتا ہے۔ دیکھیے رمضان جب شروع ہوتا ہے، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کو چاہنے والے، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، جلدی کر لے۔ ویا باغی الشر اقصر، اور دوسرا اعلان یہ کرتا ہے، اے گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، اے گناہوں کی زندگی گزارنے والے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جا۔ اس مہینے کا استقبال ہم اسی عزائم کے ساتھ کرنا ہے۔ اس مہینے کا استقبال کرو نیک عزائم کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کرو نیک ارادوں کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کرو ایمان و یقین کے جذبے کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کرو اپنے آپ کو بدلنے کا یقین اور جذبے کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کرو۔ جب ہم خود ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو توفیق نہیں دے گا۔ اللہ توفیق اسی انسان کو دیتا ہے جو بندہ دل سے عزم مصمم کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں بدلوں گا، میں سنبھلوں گا، میں سدھروں گا، اپنی زندگی کو چینج کروں گا۔ جو بندہ یہ ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتا، اس مہینے کی آغاز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے تھے، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، عظمت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، ایمان کی بہار والا، نیکیوں کی بہار والا مہینہ تم پر سایہ ڈال چکا ہے۔ اس طرح کے الفاظ بول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ تو چلیے معلوم کرتے ہیں ہم اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں، اس مہینے میں وہ اعمال کیا ہیں جو خاص کر اس مہینے میں زیادہ تر ہم کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف جب رمضان آتا تعلیم و تعلم کو بند کر دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے کی مدرسوں کو بند کر دیتے تھے۔ حالانکہ پڑھنا اور پڑھانا، چاہے قرآن کی تعلیم ہو، دوسری تعلیم ہو، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، اللہ والے لوگ اس مہینے میں تعلیم اور تعلم کو بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے ہیں اور رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے ہیں، رمضان یہ تعلیم حاصل کرنے کا مہینہ نہیں، یہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس لیے جب ہمارے اسلاف تعلیم کو بند کر دیتے تھے تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کام کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں، کام کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں کاروبار بند کر دو، میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں دنیاوی مصروفیات کو کٹ کر دو، نہیں،
میں یہ کہنا چاہتا ہوں رمضان میں عبادت میں زیادہ آگے بڑھو اور دنیاوی مصروفیات میں کم ہی کرو، دنیاوی کاروبار کو کم کرو، دنیا میں جو رمضان میں پیسے کم کماؤ، نیکیاں زیادہ کماؤ۔ رمضان یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ اوقات عبادتوں میں لگانا چاہیے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ کی سب سے محبوب عبادت ہے۔ اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ مقرر ہے سوائے روزے کے۔ ابن آدم کی اولاد جو بھی نیکیاں کرتی ہیں سب کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یہاں دیکھیے، حالانکہ ہر عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بات ہے کہ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، حالانکہ ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے دوسری ساری عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے بندے اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میں روزہ دار ہوں یا روزہ دار نہیں ہوں، مجھے اور میرے اللہ کو معلوم ہے، تیسرا کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری عبادتیں ویسے نہیں ہیں، کسی نہ کسی انسان کو پتہ چل سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس لیے حضرات، جس انسان پہ روزہ فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے، اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اسے ضرور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیاوی کاروبار کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، گرمی کے سختیوں کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، مجھے کام بہت ہے، مجھے محنت بہت کرنا ہے، مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، گرمی بہت تیز ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب بہانے اللہ کے پاس چلتے نہیں، یہ منافقوں کے بہانے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین اس طرح کے بہانے بنا کر عبادتوں سے، فرائض واجبات سے سستی برتتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، گرمی کا بہانہ بنا کے تم فرائض اور عبادت سے دور ہوتے ہو۔ اے نبی، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے بہت سخت ہے، تم دنیا کی گرمی سے پریشان ہو کے اگر عبادتوں میں سستی کرو گے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ لہٰذا مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس مرتبہ رمضان سخت گرمیوں میں آ رہا ہے، گرمی کا حوالہ دے کر کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، گرمی کی سختیوں کا بہانہ بنا کر کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ منافق ہوتا ہے وہ گرمیوں کا کاروبار کا حوالہ دے کے روزہ چھوڑنے والا، منافق ہوتا ہے۔ اور مومن موسم چاہے گرم ہو، موسم چاہے سرد ہو، وہ عبادتوں میں کبھی سستی نہیں کرتا، روزہ رکھنے میں کبھی سستی نہیں کرتا۔ دیکھیے، جو آدمی طاقت رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے، جوانی رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کیا، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، میں سو رہا تھا اور مجھے لے کر گئے، ایک بہت ہی اونچا پہاڑ تھا، کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے کہا اتنا اونچا پہاڑ میں چڑھ نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سہارا دیں گے، مدد کریں گے، آپ یہ پہاڑ چڑھو۔ فرشتوں کی مدد سے میں اونچا پہاڑ چڑھا۔ جیسے ہی میں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو وہاں چیخ و پکار کی، رونے پلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ڈر گیا اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، بہت بڑا گڑھا ہے اور اس میں آگ ہے، انگار ہے، اس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، کچھ لوگوں کو جبڑوں میں لوہے کی سلاخیں پرو دی گئی ہیں،
جبڑوں میں لوہے کے سلاخیں چبوئی گئی ہیں اور ان کو جبڑوں کے بل جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، جس کی تکلیف سے وہ رو رہے ہیں۔ ایک طرف جہنم کی آگ کی تکلیف، دوسری طرف منہ کے جبڑوں میں لوہا چبا دیا گیا ہے، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ میں نے کہا فرشتو یہ کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا محمد یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ تو رکھتے تھے مگر وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزہ رکھ کر بھی 2-4 منٹ پہلے افطار کرنے والوں کی یہ سزا ہے۔ مجھے بتاؤ جو بندہ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا، کاروبار کا بہانہ بتاتا ہے، گرمی کے سختی کا بہانہ بتاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات دیکھیے جو لوگ اتنے بڑے ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، طاقت ہے، سکت ہے، سب کچھ رہ کر بھی روزہ نہیں رکھتے، ان لوگوں کو، مسلمانوں کے ان بچوں کو دیکھ کر شرم کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے روزہ رکھتے ہیں، جن کی عمر مشکل سے 7-8 سال کی ہے، وہ بولتے ہیں امی مجھے سحری کے لیے اٹھاؤ، ابو مجھے سحری کے لیے اٹھاؤ۔ اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے اندر بھوک سے تڑپنے کا ایک جذبہ، بچوں کے اندر پیاس سے تڑپنے کا ایک جذبہ، بچوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا یہ جذبہ ہے۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر ان بڑے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے جو اتنے بڑے ہو کر بھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو روزہ کی جو عبادت ہے اس عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری صحت کی نعمت کو چھین لیا نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری صحت ہے، صحت رکھ کر بھی تم روزہ نہیں رکھتے ہو، اللہ چاہے تو تمہاری صحت کو چھین سکتا ہے۔ دیکھیے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ہم اپنے زمانے میں چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تکلیف سے پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ ہم کیا کرتی تھی بچوں کو اون سے بنائے ہوئے کھلونے لا کے دے دیتے اور بچے کھیل کود میں پڑ جاتے حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو بچوں کو ایسی ٹریننگ دیتے تھے۔ آج ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، بچے 10th کلاس پڑھتے ہیں، انٹر کلاس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بچے، ماں باپ ان کو روکتے ہیں روزہ رکھنے سے، نہیں تم اسکول کو جانا ہے، کالج کو جانا ہے، تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بڑے ایسے ہیں کہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور بچوں کو بھی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسری عبادت اس مہینے کی جو ہے وہ قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کی نماز، جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں اور غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں۔ قیام اللیل اس مہینے کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب روزے فرض نہیں تھے، جب نماز فرض نہیں تھی، جب حج عمرہ فرض نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل فرض تھا۔ قیام اللیل فرض تھا۔ پہلی وحی کے بعد جو پہلا عملی حکم پیارے نبی کے پاس آیا وہ یہی قیام اللیل ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جا اور رات کی نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 وقت کی نماز پہلے نہیں تھے، نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ تو نبی بنائے جانے کے بعد جو نماز فرض تھی وہ رات کی نماز، جسے ہم تراویح یا تہجد کی نماز کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، صلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا سو رہی ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی اہمیت بتائی اور کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں
ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کی نماز، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات، اس لیے اس عبادت کو سارا مہینہ تہجد کی پابندی، تراویح کی پابندی کرو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں مسجد تراویح سے بھر جاتی ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے ایک ایک صف کم ہوتے جاتی ہے، پھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے پھر لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پابندی ہونا چاہیے تراویح میں۔ رمضان میں ایک غلط تصور لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا اہم ہے، پوری تراویح پڑھنا اہم نہیں۔ یہ تصور لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مسجدوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے پہلے عشرے میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، بعض جگہ 3 دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، بعض جگہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں جسے شبینہ کہا جاتا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں 3 دن میں یا 10 دن میں پورا قرآن سن لیتے ہیں اور باقی دنوں میں تراویح کے لیے مسجد نہیں جاتے۔ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن ختم کر لیے، ابھی تراویح نہیں پڑھیں گے رمضان میں۔ حضرات یاد رکھیے کہ قرآن ختم کرنا یہ اہم نہیں، تراویح کی پابندی 30 دن تک کرنا، پورے رمضان کے تراویح کی پابندی کرنا یہ اہم ہے۔ تراویح یہ پورے مہینے کی پڑھنا ہے، تو یہ جہاں یہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں قرآن کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ قرآن ختم کرنے کی چکر میں اتنا جلدی جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی حروف کی ادائیگی برابر سے نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ قرآن کے مخارج کا لحاظ نہیں، قرآن کے قواعد کا لحاظ نہیں، قرآن کے جو تجوید ہوتی ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے، غلط سلط پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں قرآن کو۔ اور مصلی بھی بعض لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بہت دیر کھڑ نہیں سکتے، ذرا جلدی کھینچ ڈالو۔ جی اب امام صاحب کیا کرتے ہیں، اتنا تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے مہینے میں قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ قرآن ختم کرنا اس مہینے میں اصل نہیں، اس مہینے میں مکمل تراویح کی پابندی کرنا یہی اصل ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات ایک آیت دہراتے ہوئے پوری رات کی نماز پڑھے، ایک آیت کو دہراتے ہوئے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تیرے بندوں کو تو عذاب دے گا، تجھے اختیار ہے، تیرے بندوں کو تو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے اللہ اگر تو تیرے بندوں کو معاف کر دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ تو بہرحال یہی ایک آیت کو دہراتے ہوئے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کی نماز گزار دیے۔ تو پورا قرآن نہیں، یہ ایک آیت کو بھی آپ پوری تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، پوری تراویح میں پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم کو ثابت ہے۔ دیکھیں اسی طریقے سے تیسری بڑی عبادت جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل کیا، پھر بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے لحاظ سے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے پاس قرآن اس دنیا میں 20 پر 3 سال میں مکمل قرآن بھیج دیا۔ تو حضرات تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن کو دیکھ کر آپ پڑھیے اس مہینے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں قرآن کو پڑھ کر ختم کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے سن کر ختم کرتے ہیں۔ نہیں، سن کر ختم کرنا یہ نہیں، یہ تو کیجئے آپ، لیکن خود سے قرآن پڑھنا ہے اس مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سنیے، موبائل فون میں بھی قرآن ہوتا ہے، سنیے آپ، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ قرآن سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔
بڑی عمر والے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر میں ہی قرآن سیکھے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اس رمضان میں قرآن سیکھنا شروع کریں گے، اگلے رمضان تک انشاءاللہ امید ہے آپ قرآن پڑھ لیں گے. تو لہٰذا اس مہینے کی ایک بڑی عبادت کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے. اور چوتھا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان ہم کو ایک بہت بڑا لیسن اور سبق دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ غریبوں سے ہمدردی کرنا. یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، غریب نوازی کا مہینہ ہے، غریبوں کو خیال کرنے کا مہینہ ہے. وہ مالدار جو 11 مہینے پیٹ بھر کھاتے رہتے ہیں، بھوک پیاس کی تکلیف کیا ہے مالداروں کو معلوم نہیں، 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں. رمضان ان مالداروں کو بتاتا ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف کیا ہے. بیچارے ان غریبوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے 11 مہینے بھی ایک مہینہ رمضان کی طرح گزرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس مہینے میں غریب نوازی کا خیال کریں، ہمدردی کریں. ہمدردی کے اسی سبق کو پیش نظر ہمدردی کے اسی سبق کے پیش نظر اسلام نے کیا بتایا؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا دو. 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا کوئی چاول، اناج، راشن وغیرہ دے دو. اور رمضان کے آخر میں جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں، فطرہ جو دیتے ہیں، یہ بھی غریبوں سے ہمدردی کی تعلیم ہے. اور 5واں سبق یہ ہے، یہ رمضان جو ہے زکوٰۃ کا مہینہ ہے. حالانکہ زکوٰۃ کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ آپ جب بھی چاہے دے سکتے ہیں جب بھی آپ پر فرض ہوا، لیکن امت مسلمہ کی شروع سے ہی یہ معمول رہا ہے کہ رمضان میں وہ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک تقریر میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگوں زکوٰۃ کا مہینہ آ چکا ہے، لہٰذا اس مہینے میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھی بات ہے، غریبوں کا خیال ہوتا ہے، زکوٰۃ کو نکالیے، فطرے کو دیجئے، غریبوں کی ہمدردی کیجئے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کچھ غلطیاں ہیں رمضان میں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے پہلی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اسراف اور فضول خرچی ہم بہت کرتے ہیں. اسراف اور فضول خرچی اس مہینے میں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ معدے کو آرام دینے کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں. مجھے بتائیے رمضان بھوک سے تڑپنے کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ پیاس سے تڑپنے کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس مہینے میں مسلمان جتنا کھاتے ہیں باقی 11 مہینوں میں نہیں کھاتے. اس مہینے میں نیز مسلمان جتنا کھاتے ہیں 11 مہینوں میں نہیں کھاتے. صبح سے شام تک یہی فکر ہوتی ہے، آج سحری میں کیا کھانا ہے، آج افطار میں کیا کھانا ہے، کل کیا کھائے، آج کیا کھائیں گے، کل آنے والا کل کیا کھائیں گے. حضرات یہ کھانے پینے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا سب سے بڑا سبق اور پیغام یہی ہے، رمضان میں کھانے پینے کو کنٹرول کرو. اور لوگ روزانہ صبح شام مسالے دار چربدار چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں. اور بیمار پڑتے ہیں تو الزام کسے دیتے ہیں؟ اپنے ڈشوں کو نہیں، اپنے کھادگی کو نہیں، بلکہ روزے کو الزام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ روزہ رکھا میں بیمار پڑ گیا. عجیب، موسم گرم ہے، روزہ بھی گرمی ہے، تم گرم گرم مسالے دار چیزیں پیٹ میں ڈالو گے، تم بیمار نہیں پڑو گے تو اور کیا پڑو گے؟ حضرات اس لیے میرا مشورہ ہے رمضان میں ہلکی پھلکی چیزیں کھایا کرو، سادی چیزیں کھایا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سحری وہ ہے جو کھجور کھا کے رکھتا ہے. بہترین سحری کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کھجور مطلب کیا ہے؟ فروٹس کھاؤ، آپ ڈرائی فروٹس کھاؤ، آپ سحری میں دہی کھانا، چھاچھ کھانا کھاؤ سحری میں، آپ 2-4 موز کھا لو، 1-2 ایپل کھا لو. اس طرح کی چیزیں کھا کر روزہ رکھو. یہ اشارہ دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان ہے ہمارا سحری.
اب اس کے لیے ہماری ماں بہنوں پر ہم بہت ظلم کرتے ہیں، بیچاری ان کو بھی خواہش ہوتی ہے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی، 2 بجے سے اٹھ کر سحری کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ مرد آدمی سو رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی عبادت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے مرد ماں بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، عبادت کے مہینے میں ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے، دوپہر میں کچن روم میں جاتی ہیں تو رات میں آدھی رات کو کچن روم سے باہر آتی ہیں، کیونکہ رات کی تیاری، کیونکہ بہت سارے مردوں کے اسی مہینے میں پورے ڈش ان کو یاد آتے ہیں، ان کے ڈیمانڈ بہت ہوتے ہیں، یہ پکانا ہے کیوں نہیں پکائے، وہ پکانا ہے کیوں نہیں پکائے۔ حضرات اس کھانے پینے کو کنٹرول کرنے کے لیے مہینہ آیا ہے، پوری توجہ، پوری خواہشات، پورے خیالات اگر آپ کے کھانے پینے کی طرف جائیں گے تو یہ مہینے میں آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کی بیویاں، آپ کی ماں بہنیں عبادت کر سکیں گی۔ تو لہٰذا سحری کو سادی بناؤ اور افطار کو بھی سادی بناؤ۔ افطار میں بھی دیکھیے گنجی کے چکر میں اور اس دسترخوان پہ 10 سے لے کر 12-15 آئٹم ایسے رکھے ہوئے رہتے ہیں اور جمع کرنے میں افطار کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دعا کب کریں گے آپ؟ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ افطار میں کم از کم میں کہتا ہوں 15 منٹ آپ دعا کرو، دعا کے لیے بیٹھ جاؤ، 15 منٹ دعا کرو۔ مگر یہ رکھنے میں، وہ رکھنے میں، یہ لاؤ وہ لاؤ، اب سامنے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں، بھوکا آدمی ہے، روزہ دار ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، ٹھنڈے مشروبات سامنے رکھے ہوئے ہیں، اب ان کو دیکھتے بیٹھے گا کہ وہ دعا کرے گا؟ اب ان کو دیکھتے ہوئے دعا کی طرف توجہ نہیں جاتی، کھانے پینے کی طرف توجہ ایسے مبذول ہوتی ہے، انسان دعاؤں میں پیچھے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین افطاری یہی ہے کہ آدمی تازہ کھجور سے افطاری کرے۔ تازہ کھجور نہیں ہے، سوکھے کھجور سے افطاری کرے، سوکھا کھجور بھی نہیں ہے، پانی سے افطاری کرے۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، قسم قسم کے جوس رکھے ہوئے ہیں، کھجور سے افطاری کو بھول گئے، پہلے جوس لے کے پیتے ہیں، ٹھنڈا جوس۔ آپ سنت کے خلاف افطاری کر رہے ہیں، سنت رسول کو چھوڑ دیے ان تمام چیز دسترخوان، لمبے چوڑے دسترخوان کی وجہ سے۔ بعض لوگ پنگو کھا کے افطاری کریں گے، بجی کھا کے افطاری کریں گے۔ حضرات یہ سب چیزوں میں رمضان میں ہم کھانے پینے کی طرف توجہ کم کرنا ہے، عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم سب سے برا برتن جو بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے، سب سے برا برتن ابن آدم جو بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے بعض لوگ روزہ کھولتے ہی ان کا پیٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے، کھانے پینے کی طرف ایسا لپکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات مختصر کھائیے اور خوب عبادت کیجئے، اور مغرب کی نماز کے بعد جو بھی کھانا چاہتے ہیں آپ کھانے پینے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھیے۔ بہرحال یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف۔ اسی طریقے سے دیکھیے رمضان میں یہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ دن بھر سونا، رات بھر جاگنا۔ ہمارے خاص کر کچھ نوجوانوں کا ایک کلچر بن چکا ہے، راستوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، بس سٹینڈوں پہ گاڑیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں رمضان کی راتوں میں، دن بھر سونا، رات بھر جاگنا۔ اگر یہ جاگنا عبادت کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، بہت مبارک ہو، لیکن جاگتے کس لیے؟ عبادت کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاگتے ہیں۔ تو حضرات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہی اتنا کھاتے ہیں، حلق تک کھاتے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے ان کو، حالانکہ پیارے نبی کی اس سنت کو بھلا دیتے ہیں۔ رمضان میں بہت سارے لوگ خبردار ہو جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، پیٹ کے 3 حصے بناؤ، رمضان ہو کے غیر رمضان۔ پیٹ کا ایک حصہ کھانے سے بھرو، پیٹ کا دوسرا حصہ پانی سے بھرو، پیٹ کا تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، تینوں حصوں کو کھانے سے بھر دیتے ہیں اور پانی کے لیے جگہ نہیں ہوتا، پھر بھی پانی پیتے ہیں۔ ماں بولتی ہے، بیوی بولتی ہے، فلاں بولتی ہے ذرا پی لو، شام تک 14 گھنٹے بھوکے رہنا ہے۔ اجی کئی کو ڈرتے ہیں آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तसहरु फ़इन्न फ़ी सुहूरिकुम बरका, सहरी किया करो, सहरी में बहुत बरकत होती है। 4 निवाले खा के रोज़ा रखो, फिर देखो अल्लाह उसमें कैसी बरकत देता है। 4 घूंट पानी पियो, जितना आपको ज़रूरत है उतना पानी पियो, ज़रूरत से ज़्यादा पियोगे ये तुम मैदे पे जुल्म कर रहे हो, अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। पेट के 3 हिस्से बनाओ। माँ की मोहब्बत में अपने जान को खतरे में ना डालो, बीवी की मोहब्बत में वो कहेंगे खाओ और खाओ और खाओ, मगर आप मत खाइए। पेट के 3 हिस्से बनाइए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमज़ान में हलक तक खाने की आदत ये बीमारियों को दावत देने के बराबर है। रमज़ान बीमारियों को बढ़ाने का महीना नहीं बल्कि बीमारियों को ख़त्म करने का महीना है। इसी तरीके से देखिए, रमज़ान को इफ्तार के वक्त जो मैंने कहा दुआओं का अहतमाम करना है। और आखिरी बात यह है कि रमज़ान में इबादत, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार के बजाय कुछ लोग मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। हज़रात मशवरा है, रमज़ान में मोबाइल फ़ोन को कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, उसका डेटा बंद कर दीजिए, सिर्फ बात करने के लिए रखिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक मरतबा देखेंगे, खोलते हैं, 5 मिनट के समझते हैं 5 घंटे कैसे गुजर जाते हैं मालूम नहीं होता। अब एक देखते हैं तो दूसरा मैसेज आता है, दूसरा देखते हैं तीसरा मैसेज आता है। अब देखते 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 पहले से दूसरा अच्छा होता है, दूसरे से तीसरा अच्छा लगता है। शैतान एक ऐसा हरबा हमारे हाथ में दे दिया है, अब उसमें इतना उसके चक्कर में पड़ते हैं कि रमज़ान में इबादतें नहीं होती। तो लिहाजा मेरा मशवरा है, रमज़ान 11 महीने आप गेम खेलते रहे, रमज़ान में भी आप गेम्स खेलेंगे, कार्टून देखेंगे, इधर उधर के अजीब किस्म के मैसेजेस देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, क्या मिलता है आखिर इससे? क्या नेकियां मिलते हैं आपको? हाँ, मोबाइल फ़ोन अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कितने लोग करते हैं? तो लिहाजा रमज़ान में मोबाइल फ़ोन को ज़रा कम कीजिए, इबादतों में तवज्जो ज़्यादा दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ कहने वाले और आप सुनने वाले सभी हज़रात को कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रमज़ान का मुबारक महीना हम सबको नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह रमज़ान का महीना हम सबको नसीब फरमा। रमज़ान की सआदतें, रमज़ान की बरकतें हम सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा रहें ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जब मौत आए कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा खातिमा फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का शहदाई बना। ऐ अल्लाह तौहीद का मतवाला बना, शिरक से बिदअत से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिआयाति मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम।